بحرین میں مومنین اور نوجوان جو ظالمین کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی طرح سے جہاں جہاں حق کی تلاش کرنے والے صف آ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ ہماری مشکلات کا آسان یہ حل یہی ہے کہ مولا جلد سے جلد آئیں، سب مل کر کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات پڑھیں عجل فرجہ۔ آپ لوگ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا حاشا ہوگا۔
آگے بڑھ کر کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ محمد عجل فرج۔ یہ دوسرا سال ہے اور اس سال کی 5 خمسہ مجالس کا عنوان اس مقام پر، اس مقدس مرکز میں جہاں ارواح پاک علماء کے پہلو میں بحث جو کوشش کی جا رہی ہے کرنے کی، سوال ہے اور ہم سب کو کرنا ہے، کیا میرا دین اسلام ہے؟ یہ ہے میری مجالس، ان مجالس کا عنوان، کیا میرا دین اسلام ہے؟ آج بھی آپ بھی جائیے، میں بھی چلوں انشاءاللہ، ذرا سا ریلیکس رہیں، بیٹھ پہ سوال کریں اپنے آپ سے، کیا میرا دین اسلام ہے؟ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ آل عمران قرآن کا 3 سورہ ہے اور اس کی 83 آیت، جس میں خدا نے یہ سوال کیا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہو؟ اس کا دین کیسا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذات باری تعالیٰ ایسی بلند ذات ہے کہ جس کے لیے جو زمین میں ہیں جو آسمان ہیں سب سجدہ ریز ہیں، سبوں نے تسلیم کر لیا ہے، سبوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اس کی مرضی کے، کوئی خوشی خوشی ہے، کوئی انویلنگلی جس کو کہتے ہیں، مشکل کے ساتھ صحیح، لیکن انہوں نے تسلیم کی ہے اور سب کو پلٹ کر اسی ذات تک پہنچنا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو دین ہے اس کو سمجھنا ہے اور خود اسلام کو سمجھنا ہے۔ مفہوم دین کیا ہے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، پھر اسلام پھر سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگ تلقین میں بھی جو سکھاتے ہیں یہی سکھاتے ہیں، اذا جاءک الملکان المقربان، تلقین سنیے کہ نہیں سنیے؟ یا تو غفرامہ ہے نا بھائی، ایک آدمی اترتا ہے اور شانے ہلاتا ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ، نہیں معلوم شانے اس کے ہلا رہے ہیں یا دیکھنے والوں کے ہلا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک دن وہ دن آنے والا ہے، سن اور سمجھ، اسمع افہم۔ اذا جاءک الملکان المقربان من اللہ سبحانہ وتعالی وسألاک عن ربک وعن دینک وعن نبیک وعن کتابک، 2 فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے تجھ سے تیرے رب سے متعلق، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا عن دینک، اس کے جواب میں معصوم نے سکھایا، فقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و اسلام دینی۔ دعا بھی ہے نماز میں، ظہرن آپ کی واجبات کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دعا بھی ہے، رضیت باللہ ربان وبالاسلام دینا۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دین ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ دین کیا ہے وہ سمجھنا ہے، اس کے بعد اسلام دین کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ مقدمہ کی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا سارا مسئلہ جو ہے، محور دین ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا تو علم نہیں ہے۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو اس کتاب میں چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ کس کو معلوم نہیں ہے؟ مسلمان کو ہی معلوم نہیں ہے۔ والقرآن کتابی، میری کتاب قرآن ہے۔ کب کھلتی ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ میں آیا تھا زندگی دینے کے لیے، یہ پڑھ رہا ہے موت کے لیے۔ قرآن کتاب زندگی میری طرف سے نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں القرآن حی لم یمت، قرآن زندہ ہے، کبھی مر نہیں سکتا، اس لیے کہ کلام پروردگار ہے۔ جب کلام پروردگار ہے تو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ قرآن زندہ ہے، زندوں کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے ہر ایک مثال دے دی ہے اس قرآن میں۔ اگر آپ کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہلچل مچی سال گزشتہ سے، ابھی اسی سال کے دوران آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹیونس میں جو گڑبڑ شروع ہوئی، اس کی لہر ایجپٹ تک پہنچی، ادھر لیبیا یمن میں گڑبڑ ہے، سارا مڈل ایسٹ میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سب سمجھ رہے تھے یہی ہے، اس لیے کہ یہاں آزادی نہیں ہے، لیکن یہ لہر رکی نہیں ہے، یہ چل کر کے یوروپ میں چلے گئی، اب امریکہ میں بھی، جہاں آزادی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کیا مانگ رہے ہو؟ سب چیز موجود ہے تمہارے پاس، اب کیا چاہتے ہو؟ تو معلوم ہو کوئی ایک چیز ہے جو سب مانگ رہے ہیں۔ ٹیونس والا بھی وہی مانگ رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی ایک سسٹم چلا تھا، اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، ایک لہر چلی تھی اور نہیں معلوم کب تک چلے گی، اس کی بھی ایک آواز تھی کہ کرپشن روکا جائے۔ جی، تو اس کے معنی کہ سب جگہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے، اس آواز کا نام ہے عدالت۔ سب کہہ رہے ہیں کہ عدالت چاہیے، جسٹس چاہیے، جسٹس چاہیے، تو سب کی کویسٹ یہی ہے، سب کی پیاس یہی ہے کہ عدالت۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا میرا جو فرزند آ رہا ہے وہ عدالت پھیلائے گا۔ وہاں پر اسلام نہیں ہے، لفظ اسلام نہیں، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ اسلام کو نہیں پھیلائے گا بلکہ عدالت کو، یعنی اسلام از اکول ٹو عدالت، عدالت از اکول ٹو اسلام۔ صلوات پڑھیے محمد سب مل کر کے ایک آواز میں اتحاد کی آواز ہو انشاءاللہ۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرج، میرے ساتھ پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کتنا خوبصورت ہے، سب مل جانا، جتنے بکھرے رہیں گے آواز میں بھی بکھرے۔ صلوات پڑھیے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ آواز ٹیونس کی اب کی آواز ہے، اسی طرح ایجپٹ کی اب کی آواز ہے، یمن کی اب کی آواز ہے، بحرین کی اب کی آواز ہے۔ نہ، یہ آوازیں قدیمی ہیں، یہ آواز وہیں سے چلی تھی جس آواز کو حسین نے اٹھایا تھا۔ اب یہ آواز دبائی جا رہی تھی اور دبتی نہیں ہے، فطرت کی آواز ہے، فطرت کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، کبھی نہ کبھی وہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ نیچر کے ناٹ بی سپریسڈ، فطرت کبھی دبائی نہیں جا سکتی، کہیں نہ کہیں فطرت نکلنے والی ہے۔ تو اسی لیے سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز مثال دیتا ہوں، دیکھیے اچھی طرح سے۔ فطرت، قرآن کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پلٹا دو، یعنی اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو دین حنیف۔ کون سا دین حنیف؟ دین اسلام۔ کیوں پلٹا دو؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین، اس کی بیس جو ہے، فنڈامنٹلز اس کے فطری ہیں، یعنی فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین فطری ہے، سب بدل جائے گا مگر دین بدلنے والا نہیں ہے، دین آنے والا۔ دیکھیں اچھی طرح سمجھیے، کہتے ہیں کہ یہ باڈی جیسے ہمارا جسم ہے،
یہ جسم میں اگر فورن ایلیمنٹس باہر کی چیزیں آ جائیں تو قبول نہیں کرتا جسم. دیکھیے بہت اچھی طرح سمجھیے. اگر کسی کے سوئی چوب جائے, اندر ٹوٹ جائے, اللہ کوشش کر نہیں نکلے گی, لیکن چند دنوں کے بعد اس میں زخم بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس میں ایک دنبل سا آیا, اور جب تک کہ وہ سوئی نہیں نکلے گی باڈی کیا کہہ رہی ہے, جسم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو باہر کی چیز آ گئی ہے اس کا نکلنا ضروری ہے. جب تک نہیں نکلے گا یہ فطرت رکتی نہیں ہے. چند دن ممکن ہے کہ نظر نہ آئے, لیکن ایک دن اس کو نکلنا ہے. اور ایک مثال دیں, بچے ماشاءاللہ آپریشن آج کل ہو گیا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہو جا رہا ہے, یعنی لیور کو نکال دیا دوسرے کا ڈالا. پہلے تلاش کرتے ہیں کہ ایسا لیور ہو جو اس سے ملتا جلتا ہو. جیسے خون بھی بدلتے ہیں تو کیا ان سے کیا لاتے ہیں, پہلے گروپ والا لاؤ, گروپ والا لاؤ. یعنی مطلب خون ملتا جلتا مل سکتا ہے, جو نہیں ملتا خون وہ ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے لیور کے لیے یا یہ کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن جب ہوتا ہے, دل بدلا جاتا ہے یا جگر بدلا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ایکول ہونا چاہیے, قریب ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی چند آپریشن کے بعد ڈاکٹر سے کہتے ہیں اب ذرا سا آپ لوگ دعا کیجئے, اس لیے کہ یہ باڈی قبول بھی کرنا ہے, اس لیے کہ فورن ہے, باہر کا اس کا نہیں ہے. اس کا قبول کرنا باڈی کا آسان نہیں ہے, اس کے لیے دعا کیجئے کہ یہ باڈی قبول کرے. چنانچہ بہت سی باڈی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں لوگ, انسان جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. لیکن جو قبول کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک ٹیبلٹ زندگی بھر تک کھانا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کا نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں, دوسرا آیا ہوا ہے بدن میں, باڈی میں دوسرا ایلیمنٹ آیا ہوا ہے, اسی لیے ایک باقاعدہ ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے کہ اس کو کھاتے رہیے تاکہ وہ جو بیچ میں آپ کی تبدیلی جو آئی ہے اس کو جسم قبول کرتا رہے. تو خلاصہ بحث یہاں تک آئی کہ فطرت میں دوسری چیز ڈالی نہیں جا سکتی, دوسری چیز ڈالی نہیں جا سکتی. جب ڈالی جاتی ہے تو خود بخود فطرت اس کو انکار کر دیتی ہے. اسلام بھی دین فطرت ہے, اس میں دوسری چیزیں ایلیمنٹس آ ہی نہیں سکتے. جب ایلیمنٹس نہیں آ سکتے تو 25 سال بعد علی کے پاس آنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ باہر کے ایلیمنٹس جب آ جاتے ہیں تو وہ پنپ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. فطرت دین جو ہے دین اسلام مبنی کہاں پر ہے, فطرت پر. فطرت اللہ التی, فطرت کے معنی نیچر, ان کریشن کہتے ہیں, یعنی خدا نے اس دنیا کو, کائنات کو اس طرح سے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں فورن ایلیمنٹس جو ہے آ نہیں سکتے. جسم میں حتیٰ ایک جانور کا دوسرے جانور میں جسم کے کوئی حصہ جا نہیں سکتا, قبول نہیں کرتا جسم. اسی طرح اسلام بھی پیور ہے, اس میں باہر کے ایلیمنٹس اسلام میں آ نہیں سکتے. جب آتے ہیں تو ٹائم لگے گا نکلنے کے لیے, مگر نکلنا پڑے گا, ایک دن وہ جسم سے نکلنا پڑے گا. اور جو آواز ہے اندر فطرت کی, پھر وہ آواز بلائے گی کہ ہمیں اس رخ پہ لے جاؤ جس رخ پر فطرت بلا رہی ہے. فطرت مبنی ہے عدالت پر. بالعدل قامت السماوات والارض, عدالت کی بنا پر ساری دنیا مبنی ہے. پوری کائنات کیسے چل رہی ہے, عدالت کی بنا پر. یعنی یہ نیوکلیس, یہ آٹم, اس کے بعد نیوکلیس, آٹم, وہ الیکٹرون و پروٹون, پوری عدالت ہے. ایک ایک چیز, برگ درختوں نے سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقی دفتریز معرفت کردگار. یہ پتا جو دیکھ رہے ہیں پتا نہیں ہے, پوری عدالت ہے. یہ ہاتھ جو دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہے عدل پر مبنی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ عدل پر مبنی ہے. جب کائنات کا ذرہ ذرہ عدل پر مبنی ہے تو اسلام بھی مبنی ہے عدالت پر. عدالت سے ہٹ کر جو چیز آ جائے گی وہ قبول کرنے والا اسلام نہیں ہے, چونکہ انسان فطری طور پر مسلمان ہے. کہہ رہا ہوں کچھ اچھی عجیب طرح سے, ہر انسان فطری طور پر, کہاں سے حدیث میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, مسیحی بنا دیتے ہیں, کچھ بنا دیتے ہیں. بیچارہ تھا, پاک آیا تھا,
لیکن ماں باپ نے اس کو کچھ اور بنا دیا، تو معلوم ہوا ہمارے گودوں میں فطرت ہی پاک و پاکیزہ آئی تھی، ہم اس کو واپس پلٹا نہیں سکے، اس فطرت کو کلین واپس پلٹا نہیں سکے، مگر شہزادی نے جیسے لیا تھا اس فطرت کو ویسے ہی واپس پلٹایا کہ دیکھو جس طرح سے میں نے اس فطرت کو لیا ہے پاک و پاکیزہ، اسی طرح سے سوسائٹی کے حوالے کر رہی ہوں۔ برادران عزیز بہت اچھی طرح سے سمجھیے، فارن ایلیمنٹس، باہر کے ایلیمنٹس فطرت میں داخل نہیں ہو سکتے، جب داخل ہوں گے تو فطرت ریجیکٹ کر دے گی۔ یہ جو ٹیونس سے ہوا چلی تھی دنیا بھر میں، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں تحریر سے وال اسٹریٹ تک سب جگہ ایک بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ کیا بے چینی ہے؟ کہ ہمارے پاس، ارے بس تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ اب یہ جو امریکہ میں پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، پلے کارڈ جو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، 99% اگینسٹ 1%، 99% مقابل 1%، یعنی جن کے پاس دولت ہے وہ 1% ہے، کتنے غربت ہے؟ 99% ہے۔ سب امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، امریکہ والے کہ نہ بھی یہاں بھی ظلم نہ ہے، یہاں بھی عدالت نہیں برتی جا رہی ہے۔ دور کے ڈھول، جی کہتے ہیں نا، ابھی آپ کے پاس اردو میں یہی کہا جاتا ہے، دور سمجھ رہے تھے سب امریکہ میں آرام سے ہیں۔ آج معلوم ہے آپ 60 ملین امریکنز کوپن کھا رہے ہیں۔ کوپن کے معنی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ 60 ملین، پاپولیشن کتنا ہے؟ 300 ملین، 60% یعنی 60 ملین۔ اب آئندہ کیا ہونے والا خدا ہی جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں پریڈکٹ کرنے والا نہیں، نہ ہی مجھے صلاحیت ہے، بس اتنا جان لیجئے کہ فطرت میں جیسے ہی دوسری چیز آئی، ٹائم ضرور لے گا، لیکن فطرت خود بتائے گی کہ یہ ٹائم لینے سے تم گھبرا نہ جاؤ، اس لیے کہ دین پروردگار ہے، ایک دن ساری دنیا پہ چھانے والا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت بنیاد ہے، یہ فطرت بنیاد ہے، اور یہ فطرت دنیا میں پھیل کر کے رہے گی۔ فطرت کیا ہے؟ عدالت۔ آئیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد، محمد والی محمد وعجل، بہت اچھی طرح سے۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے دین۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ غور کیجئے، میرے جینے کا طریقہ، میرے اٹھنے کا طریقہ، میرے کھانے کا طریقہ، میرے سونے کا سلیقہ، جتنی بھی میں اپنے زندگی میں جو روش زندگی میں نے اختیار کیا ہے، اس روش کا نام ہے دین۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہم لوگ جو ہیں اپنے زندگی میں ایک روش رکھتے ہیں، ہے نا، بھی ہم ہر ایک کا سلیقہ ہے، جینے کا سلیقہ۔ یہ جو روش زندگی ہے، اس کا نام ہے، اسلام کہتے ہیں، اس کا نام ہے دین۔ یہ جو بھی آپ کا زندگی کا سلیقہ ہے، اس کا وہ آپ کا دین ہے۔ تو اسلام بھی ایک مکمل سلیقہ ہے، اسلام بھی ایک مکمل روش زندگی سکھاتا ہے، اٹھنا سکھاتا ہے، بیٹھنا سکھاتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، حتی بال کس دن کاٹیں، کس دن کاٹیں، کتنے کاٹیں، کہاں کے کاٹیں، کہاں کے نہ کاٹیں، کہاں پھینکیں۔ ارے بھائی بالوں کے کاٹنے کا کیا ہے یار، کوئی اہمیت ہے کہ نہ؟ اسلام میں اتنی باریکی بھی ہے کہ بال کاٹنے کے بھی، جی لیجیے، ناخن کاٹنے کے لیے کہاں سے، کس ناخن سے شروع کریں، کس ناخن پہ ختم کریں، کتنے کاٹیں۔ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ تھوڑی بڑے رکھ سکتے ہیں، 1400 تو آج معلوم ہے فیشن ہے، 1400 سال پہلے اسلام کہہ رہا ہے کہ جی ہاں ذرا سا بڑی عورتیں رکھ سکتی ہیں، مگر مرد کے لیے ہے کہ فلاں دن کاٹے اور کہاں ڈسپوز کرے، کہاں ان ناخنوں کو کہاں پر پھینک دے۔ کیا کوئی اہمیت ہے کوئی اس کی؟ کرنا خدا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بتا رہا ہوں، کیا بڑی بڑی چیزیں میں چھوڑنے والا تھوڑی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلسوں کو زندگی میں بہت سنتے رہتے ہیں، لیکن مجلس وہی جو میری زندگی کو بدل دے۔ اگر مجلس زندگی کو نہیں بدلی تو اس کے معنی کہ میں ٹریڈیشنل مجلس میں شریک ہوں۔ سیرت میری وہی کہ آئے بیٹھے سنیں اور باہر کا تبرک کچھ ملا لے کر کے چلے گئے۔ دین ایسا نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا کہ یہاں آئے ہو تو یہاں جو تبرک مل رہا ہے تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ وہ باہر کا تبرک کچھ رات کے لیے ممکن ہے، لیکن یہ تبرک زندگی کو بدل سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہماری حالت بدل سکے۔
تو اگر ہماری یہ مجالسیں ہماری نہیں ہیں، امام کی مجلس ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے امام کی طرف سے ہے، یہ جو مجالس ہیں اگر ہماری رخ کو، ہماری زندگی کو نہیں بدلی تو ذرا سا ایک کوسچن مارک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج رات کو جا کر کے ہوم ورک، جیسے آپ کہتے ہیں بچہ جیسے اسکول سے آیا ہوم ورک، اسی طرح سے آج جائیے ہوم ورک کیجئے۔ ہوم ورک کیا کیجئے؟ ایک لسٹ، ایک پیپر لے لیجئے، میرے جینے کا طریقہ، صبح کیا ٹائم پہ اٹھتا ہوں، میرے اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، اٹھنے کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں، اس کے بعد دن کیسے گزرتا ہے، پورا لکھے۔ کتنے دن میں؟ رات میں 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، 8 گھنٹے سونے کا حق ہے، 10 گھنٹے سو نہیں سکتے۔ مولانا نے فرمایا دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ آرام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کیجئے۔ 8 گھنٹے سے ہٹ کر 16 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، 16 گھنٹے ہم نے کیسے گزارے، لسٹ بنائیے۔ اس کے بعد پھر اسلام سے پوچھئے کہ اسلام تو بتا صبح کبھی کیسے اٹھنا ہے، کیسے کیا کرنا، اٹھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ٹیلی کرتے چلے جائیے، پتہ چلے گا میں آیا میرا دین ہے اسلام یا اسلام کچھ اور ہے۔ میں تو جب لسٹ نہیں بنے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ انالائز، جس کا نام ہے آج کل کی دنیا میں اسیسمنٹ۔ اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ۔ اکاؤنٹنٹ کیا کرتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کی کمپنی جا رہی ہے اندر، اس لیے کہ آپ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اکاؤنٹنگ میں دیکھتا ہو نہیں بھی ان کے پاس خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، تو آپ ذرا سا سنبھلیے ورنہ جو آپ کی کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، روزانہ تم اسیس کرو، حساب کرو، تم کہاں تھے، کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں۔ ہر روز حساب کرو۔ کل دیکھو، نہ صرف فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، کل لاسٹ ایئر لکھنؤ کہاں تھا، آج کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ کس کو پڑی ہے لکھنؤ کی، کس کو پڑی ہے کسی کی، کسی بھائی بہن کا کوئی آج کی دنیا بھی میرے میں کہتا ایک سلوات پڑھے محمد والے جل فرج۔ ہمارے برادر نسبتی ہیں، وہ ذرا سا مزاحی انسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کی رشتہ داری چراغ جلے تو چراغ بجھے تو، یعنی شادی ہو گئی تو ایک رخہ آ گیا اور انتقال ہوا تو بلانے کی ضرورت نہیں، جانا ہی پڑتا ہے۔ اب یہ رشتہ داری صرف اسی میں رہ گئی۔ یہ زندگی کیا ہو رہی ہے، بھائی کیسے گزر رہا ہے، بہن کی کیا حالت ہے، بھانجا کیا پریشانی میں ہے، کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، صبح اٹھنے کے بعد دوسرے مسلمان کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مسلمان کی، خود اپنی فکر نہیں ہے۔ کتنے ہم لوگوں نے فکر کی، بحرین میں آج کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ کتنی ہماری بہنوں کو زندانوں میں ڈال دیا گیا۔ کیوں بھائی؟ جب ٹیونس والے اپنا حق مانگ سکتے ہیں، یمن والے حق مانگ سکتے ہیں، مصر والے حق مانگ سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے بحرینی بھائی بھی اب 200 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 80% پر آج ان کو بھی حق ہے، دے دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ ہم لوگ متصل نہیں ہیں، منتشر ہیں۔ منتصل کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ شروع مت کیجئے پورے لکھنؤ سے، میکانزم شروع کیجئے اپنے گھر سے۔ اسی لیے خدا نے کیا کہا رسول اللہ کو؟ دیکھو اسلام ایک کموڈیٹی ہے، اس کو سیل کرو، بیچو، اس کو بیچو۔ کہاں سے بیچو؟ باہر مارکیٹ میں مت بیچو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ اگر گھر میں چل گیا یہ پروڈکٹ تو باہر خود بخود چل جائے گا۔ تو اسلام کی آئیڈیالوجی اگر ہم نے گھر میں چلانا شروع کر دیا تو باہر خود بخود چل۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کیا پاپولیشن ہے شیعوں کا؟ معلوم نہیں۔ کتنے ہیں لکھنؤ میں؟ مسلمان کتنے؟ معلوم نہیں ہے۔ ہوں گے اتنے XYZ۔ شیعہ کتنے ہوں گے؟ کچھ ہے نمبر؟ معلوم نہیں۔ ارے بھائی آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ میں ہے مولانا، اچھا آپ کے خاندان کے افراد معلوم ہیں؟ کہاں پر ہم ہیں؟ اسلام حرکت و تحرک کا نام ہے، متحرک کا نام ہے۔ اسلام جمود نہیں سکھاتا، رکود نہیں سکھاتا۔ اسلام نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ وہ چھوڑ دو، نہ۔ اگر تم مسلمان ہو، تم کو من اصبح ولم یہتم من امور المسلم لیس بمسلم، جس نے شروع کیا صبح کو اور دوسرے بھائی کا خیال نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے
تو میں ہو گیا ہوں ایک الگ اینٹیٹی، اسلام ہو گیا ہے ایک الگ اینٹیٹی، اسلام ایک الگ چیز ہے، میں ایک الگ چیز ہوں۔ تو کیا ہو گیا میرا حصہ؟ میں نے سال گزشتہ کہیں پر کوئی چیز بیان کی مگر اس سے مربوط ہو گئی ہے تو بتاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا، اللہم صلی علی محمد وعجل۔ قل یا ایھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کفار قریش، سرکار کے زمانے کفار قریش تھے نا بھائی، ان کا کوئی دین تھا؟ اچھا ہمارے ہندو بھائی، ان کا دین ہے کچھ؟ جی ہے ان کا کوئی دین ہے ان کا؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے ہر ایک کا دین ہے، دنیا میں دین بغیر انسان ہی نہیں ہے، ہر ایک کا دین ہے، ہر ایک انسان کے پاس دین ہے، مگر وہ دین ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ کفار قریش یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہ لوگ آئے چلو بھی کمپرومائز کرو، تم ہمارے خدا کے خلاف کہہ رہے ہو، بتوں کے خلاف کہہ رہے ہو، چلو بھی ایک سال تم یہ کرو کہ ہاں ہمارے بتوں کا پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلو کانٹیکٹ ہو جائے بھائی، کبھی ذرا سا بیچ میں سے اترو یار، تم اتنے ہائی ہو ہم نیچے ہیں، ذرا سا بیچ کا ایک راستہ اختیار کریں، دونوں میں ایک ہو جائے، پیس ٹریٹی جس کو کہتے ہیں پیس ٹریٹی۔ وہ پیس ٹریٹی کیسی ہو کہ تم ایک سال ہمارے خدا بتوں کا پوجا کرو، ہم ایک سال جو ہے آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے۔ سرکار نے کہا قل یا ایھا الکاف، ادھر سے حکم آیا لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا۔ ریپیٹ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایک سال کہا تھا، اس کے بعد کیا کہا؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو معلوم ہوا کفار قریش کا دین تھا، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کا ایک سسٹم موجود تھا، اس سسٹم کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے کہ ان کا دین موجود تھا۔ تو آج ہندو بھائیوں کا بھی دین موجود ہے، سب کا دین موجود ہے، انسان دین کے بغیر نہیں رہ سکتا، جو بھی جینے کا سلیقہ ہے اس کا دین ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میرا دین ہے۔ میرا دین کہاں سے مربوط ہے؟ میرا دین، تمہارا دین تمہاری خواہشات سے مربوط ہے، خاندان سے مربوط ہے، میرا دین اللہ کی مرضی سے مربوط ہے۔ ہم لوگ ذرا سا آنکھوں کو رگڑیں، میں پھر اس کو فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ خوبصورت ہے، قرآن پڑھتے جائیے۔ قرآن یہ کہتا ہے یاد دلاؤ، بھلکڑ ہے یہ انسان، بہت بھلکڑ ہے، بہت بھلکڑ ہے، بہت بھلکڑ ہے۔ ہم بھی چاہیے کہ ہر ہفتہ کوئی ایسی مجلس میں جائیں یا مجلس سنیں جو ہمیں ہلانے والا موجود ہو۔ اسماع افہام، کوئی شانہ ہلا دے ہم کو، ہمیں مجلس میں ہلانے والا جو مجھے بھی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تصدع القلوب یصدع القلوب کما تصدع الحدید، تصدع القلوب کما یصدع الحدید۔ جس طرح سے لوہے کو زنگ آ جاتا ہے، دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ وما جلاءہ، اگر لوہے پر اگر زنگ آ جائے تو رگڑتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر دلوں میں زنگ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا دو چیزیں، اول قراءۃ القرآن، ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرو، موت کا تذکرہ کرو۔ جب موت کا تذکرہ کرو گے تو دوسروں کا ہڑپو گے نہیں بلکہ دینے کو تیار ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے تھیم کو نہ دیکھیں، بنیاد آج کی دنیا، تھیم کو نہ چھوڑیے۔ ہمارے جینے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ آیا اسلامی ہے، بات کرنے کا سلیقہ اسلامی ہے، اٹھنے کا سلیقہ اسلامی ہے۔ اسلام کہتا ہے صبح اٹھو اللہ اکبر۔ کیا ہے یہ اللہ اکبر؟ کبھی غور کیا؟
آواز آ رہی صبح صبح اللہ اکبر. ہم سمجھ رہے مؤذن بول رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے اللہ. آواز آ رہی ہے، غور کیجئے، دیواریں بول رہی ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بول رہا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ کوئی بلند نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کچھ بھی نہیں سوا ذات پروردگار کہ اللہ اکبر. تو جس مسلمان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہو، سب سے بزرگ ذات پروردگار ہے، تو اس کے پاس مال کیا اکبر ہوگا، مقام کیا اکبر ہوگا، دولت کیا اکبر ہوگی، خاندان کیا ابتدا ہماری اللہ اکبر سے ہے. ہمارا مسئلہ اللہ اکبر زبان سے اور عملی میدان میں اللہ اکبر نہیں. کون اکبر ہے؟ یا دولت اکبر ہے، یا مال اکبر ہے، یا یہ کہ کنیکشن رشتہ داری، یا یہ کہ ہمارا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور ان سے ذرا سا آہستہ سے بات کیجئے، ان کا ربط بڑے بڑے لوگوں سے. دیکھیے جی، ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا سا بات کیجئے، فلاں فلاں ذرا سا بات کیجئے، ذرا سا ہوشیار رہیے. ان کی کنیکشنز جو ہیں کس سے؟ بہت بڑے بڑے لوگوں سے. کون ہے؟ بڑے پاورفل لوگ ہیں یہاں پر. انڈیا کے بڑے بڑے پاورفل ایم پیز ان کے ہاتھ میں ہیں اور منسٹرز ان کے ہاتھ میں ہیں. ان سے ذرا سا ہوشیاری سے بات کیجئے. تو جو ایک پاور سے متصل ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے، جو دوسرے ڈرتے ہیں. جو خدا سے متصل ہو اس کو کیا پرواہ کرنی ہے کہ کس سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو پہلا درس اسلام کا اللہ ہو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پیرس میں ہیں اور تقریباً 200-250 سے 300 رپورٹرز ہیں، سوالات کر رہے ہیں. اور میٹنگ بہت اہم میٹنگ ہے، انقلاب آنے والا ہے ایران میں. آقا نے اپنے فرزند سے احمد خمینی دونوں بھی انشاءاللہ نور اللہ مرقدہما دونوں چلے گا، ہم سب کو جانا ہے انشاءاللہ. خدا انشاءاللہ ان کی ارواح مقدسہ کو بلندتر کرے انشاءاللہ. مثلیں کہ وقت نماز شدہ میٹنگ ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس رپورٹر کوئی آ جائے سوالات کرنے کے لیے، ہے دوسرے دن وہ فوٹو بھی لیں گے، نہ جانے کتنے اخباروں میں اخبار لے کہ سب کو بتائیں گے. جی آقا نے کہا مثلیں کہ وقت نماز شدہ. بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. بھلے آقا جان وقت نماز ہے. یا اللہ، اور الان خیلی مہم میٹنگ ہے، مہم ہے، بہت زیادہ میٹنگ اہم ہے کہ اللہ سے مہم کوئی نہیں ہے، اللہ سے اہم کوئی نہیں ہے. تو معلوم ہوا جو مملکت وجود میں دین نہیں لاتا وہ مملکت کائنات میں دین پھیلا نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے وجود امام خمینی نے کیا کیا؟ اپنے مملکت وجود میں، اپنی یونیورس میں دین کو ڈالا. اس کے بعد خود بخود دنیا نے ان کو قبول کیا. تو پہلے کہاں سے کرنا دین کو؟ دین کو کہیں دوسرے سے مت شروع کیجئے، اپنے سے شروع کیجئے. کیا میرا دین اسلام ہے؟ مثال دوں میں آپ کو. اللہ اکبر. ابھی 2 مہینے ختم ہوں گے، 2 مہینے 8 دن حسین ماتم نعرہ حیدری صاحب کچھ 8 ربیع الاول ختم ہوئی، 9ویں آئی. جیسے کہتے ہیں کہ یہ سٹاک مارکیٹ کا بزنس بڑا خطرناک ہے. اس کو بھی شرعی طور پہ ذرا سا کوسچنیبل ہے. ذرا سا میں اس میں صرف مثال دے رہا ہوں. اس مثال کو آپ یہ سیریس مت لیجیے، میں مثال دے رہا ہوں. جاتے ایک دم پلنج ہوتا ہے، جی نیچے آ گیا. تو ہم نے دولت کمائی 2 مہینے 8 دن. شیطان کا اچھا اسٹاک مارکیٹ بڑھا لیا. 9 ربیع الاول آئی، اس کا حملہ ہوتا، پورا اسٹاک مارکیٹ ایک رات میں چلا گیا. کیا میرا دین اسلام ہے؟ اگر حسین کو ہم نے الوداع کہہ دیا تو نتیجہ یہی ملا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. الوداع یا حسین. مجلس ہوتی ہے 8 کو، الوداع. ارے حسین کو الوداع کرو گے تو باقی کیا رہے گا تمہارے پاس؟ حسین کو کبھی الوداع. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
کیجئے. ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ سپرفیشل زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی امام بارگاہ کی غفران معاف کے اندر ہم کچھ اور ہیں، باہر کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہیں، بازار میں کچھ اور ہیں، مارکیٹ میں کچھ اور ہیں، مدرسے میں کچھ اور ہیں، کالج میں کچھ اور ہیں، یونیورسٹیز میں کچھ اور ہیں. اسلام کہتا ہے یہ اور مسلمان نہیں ہوتا، جہاں ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی تم غفران معاف میں رہو تو مسلمان رہو، رمضان کے بھی مسلمان رہو، محرم کے، تو اسلام تمہارا کبھی نکلنے نہ پائے. کب ہوگا؟ جب ہم لوگ ٹیلی کریں. ہم نے کیا کیا؟ ہم کو سکھایا گیا جو چاہے کرو یار. ہم سے کہتے ہیں اچھا مولا کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو بخشا دیں. ارے بھیا بخشوانے کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے کردار کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. دنیا اگر جہنم ہو جائے تو وہ جنت لے کے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی یہ دنیا اگر جہنم ہو جائے تو وہ لے کے کیا کریں گے؟ جنت ملے گی. وعدہ سب کو حور کا، خیام کا، وہاں ملے گا، یہاں کچھ بھی نہیں. رین چیک سب کچھ وہاں ملے گا، وہاں ملے گا. مولانا یہاں کیش بتائیے، آج کل کیش کا دھندا ہے، بزنس کیش کا. اسلام کہتا ہے اسلام ہی کیش ہے، دھندا قبول ہی نہیں کرتا وہاں کا. تم اسلام پر عمل کرو تو دنیا تمہاری جنت ہو جائے گی. مثال بہت اچھی. کیا میرا دین اسلام ہے؟ خدا نے 2-4 دولت دی ہے، خدا اس کی دولت کو اور زیادہ دے. میں کسی کی دولت پر اعتراض نہیں ہے، مگر سب سے اہم 2 قوم اگر ترقی کر گئی، دیندار ہو گئی، اس کی قوم بھی دیندار ہو گئی. بہت اچھی طرح سے، میری طرف سے نہیں، قرآن. اسکالرز، علماء، اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر پروگرامرز، جو علم رکھنے والے اسکالرز، دوسرے بزنس مین، اگر یہ 2 اچھے ہو گئے تو قوم بھی اچھی ہو جائے گی. اگر یہ 2 ختم ہو گئے تو قوم بھی، میری طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم. یہودی کیا کرتے تھے؟ مسیح کیا کرتے ہیں؟ بائبل کہاں؟ پوچھے ان سے، کہاں ہے بائبل؟ انجیل کہاں ہے؟ انجیل کا ترجمہ موجود ہے، اصل انجیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اتنی بدلی، نیو ٹیسٹمنٹ اتنا بدلا کہ اب کچھ بھی نہیں رہا. تو اسی لیے ہمارے پاس کیا ہوا کہ قرآن تم عربی میں پڑھو، سب ہو مگر اصل جانے نہ پائے. توجہ کرو. اس لیے اس کو مسلمانوں نے یہ بہت محنت سے، اس کو خدا نے بھی کہا کہ نحن نزلنا القرآن انا لہ لحافظون، نحن نزلنا الذکر وانا نحن لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے، توریت میں جو لکھا ہوا آج کچھ باقی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا باقی ہے. ٹھیک، تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یحرفون الکلم، یعنی آیات توریت کو، آیات انجیل کو اپنے مطلب کا ترجمہ کرتے تھے. میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خراب کیوں ہو گئے، تباہ کیوں ہو گئے؟ یعنی انجیل اور توریت کی آیات کو اپنے مطلب میں ڈھالتے تھے. جیسے ہمارے پاس بھی ہے. ابھی حال ہی میں ایک بچہ جو ہے سورہ والشمس یاد کیا تھا اس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. تو پورا سورہ یاد کیا تھا. اس دن نہاری بنی تھی گھر میں جی. آپ وہ نہاری اتفاق سے مرچیں اس میں زیادہ تھیں، تو بچے نے کہا والنہار اذا جلاها، کیا یہی ہے یہ جو جلانے والی نہاری؟ استغفر اللہ ربی واتوب. یحرفون الکلم، قرآن کو اپنے مطلب میں. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے، توریت کو اپنے یحرفون الکلم. یہ تو علماء کا کام تھا. دوسرے کیا کرتے تھے؟ بزنس مین ڈنڈی مارتے تھے، لیتے تھے زیادہ، دیتے تھے کم. خدا نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ان کے لیے نتیجہ یہ ہو کہ ان کو ذلت بھی آ گئی، نہ ان کے پاس گھر بھی رہا. تو آج ہمارے پاس جو ذلتیں ہیں اس کی وجہ کیا ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے نہیں سمجھا، اور ہمارے اسکالرز نے جیسے کہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عجل ہے میرے ساتھ. آپ لوگ غور کیجئے اچھی طرح سے اور لے کے جائیے.
آج میری زندگی کو ٹیلی کرنا 5 دن میں میری زندگی ہے، میرے اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے کا سلیقہ اور اسلام کے اٹھنے بیٹھنے کھانے سونے پینے کا سلیقہ، یہ 2 الگ الگ سلیقے ہیں۔ دین کے معنی کیا ہیں؟ روش زندگی، سلیقہ حیات، وے آف لائف، سسٹم آف لائف۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا طریقہ۔ خدا نے ہر چیز اس میں بتایا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے اے کاش قرآن میں یہ ہوتا، مولا نے کہا وہ کاش بھی قرآن میں موجود ہے، تجھے معلوم نہیں ہے تو تیری بدبختی ہے۔ قرآن تو روزانہ میں نے گزشتہ سال بھی خواہش کی تھی، نہیں معلوم کتنے لوگ پابندی کر رہے ہیں، آج سے پھر شروع کیجئے۔ سرکار نے فرمایا روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کرو ترجمے کے ساتھ۔ حضرت ٹی وی رضی اللہ اس کو بند کر دو، باپ 1 آیت پڑھے، ماں 1 آیت پڑھے، بیٹی 1 آیت پڑھے، بیٹا 1 آیت پڑھے، ترجمہ کرے۔ جس طرح سے باجماعت ٹی وی دیکھتے ہیں، باجماعت قرآن پڑھے 1 سال تک، 1 سال تک کیا ہوگا؟ اب دیکھیے میں آپ کو میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہیے۔ آج کی دنیا میں کہتے ہیں کہ 2 انرجیز ہیں دنیا میں، 2 طرح کی قوتیں ہیں، ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت، پازیٹیو انرجی، نیگیٹیو انرجی۔ اگر آپ کو کامیاب، سب کو کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ماشاءاللہ جوان بچے بھی دیکھ رہا ہوں، سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا دنیا میں۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ لیجئے گر سیکھیے۔ جتنی آپ انرجی پازیٹیو اٹریکٹ کریں گے، نیگیٹیو انرجی کو جتنا آپ ریپیل کریں گے، دور ہٹائیں گے، اتنے آپ ابھرتے چلے جائیں گے۔ جتنی نیگیٹیو انرجی کو آپ اپنے اوپر لیں گے، پازیٹیو انرجی کو ہٹائیں گے، اتنے ہی فیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے روزانہ قرآن اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ اٹریکٹ کرو، اہدنا الصراط المستقیم، فوراً کہو صراط الذین انعمت علیہم، اٹریکٹنگ پازیٹیو انرجی۔ پھر کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے۔ تو آپ روزانہ 5 مرتبہ اٹریکٹ کرتے جاؤ، ریپیل کرتے جاؤ، تم ابھرتے چلے جاؤ گے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ نحن صراط المستقیم، معصوم کہتے ہیں ہم صراط مستقیم ہیں۔ اگر علی والے بننا ہے، دیکھیے میرے ساتھ رہیے، لیو لائک علی۔ اچھا آپ ماشاءاللہ یاد ہے نا بھائی، اتنی ہمت ہے۔ ارے بھائی اب تک تو ہم کو یہی سکھایا گیا علی جیسے بن نہیں سکتے، پھر یہ لیو لائک علی کہاں سے کہہ رہا ہے؟ یہ توجہ کر، ابھی تک ہم کو یہی سکھایا گیا کہ لیو لائک علی غلط ہے۔ تم نعرہ انگلش میں تو صحیح ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین ہونا چاہیے۔ لیو لائک علی ڈائی لائک علی، لیو لائک حسین ڈائی لائک حسین، اس لیے کہ ان کی حیات بھی نمونہ ہے، ان کی شہادت بھی نمونہ ہے۔ تو ان کی حیات الگ نہیں ہے، ان کی شہادت الگ نہیں ہے۔ تو کیا روزانہ صبح کی نماز کے بعد ہے یہ دعا، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب و امیتنی ممات علی ابن ابی طالب، پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے۔ دعا ہے صبح کی نماز فجر کی دعا میں ہے کہ پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے، علی جیسا مرنا سکھا دے۔ ارے بھئی تم علی کہاں سے بن گئے؟ کہ نہیں بن سکتے، مگر تم دعا تو کرو، کہ کوشش تو کرو، ان کی امیٹیشن تو کرو، ان کا سلیقہ تو سیکھو تو تم کامیاب ہو سکو گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا نہ صرف علی بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی حیات میں اسوہ حسنہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ خدا نے کہا یہیں پہ رک گئے تم علی اور رسول کی بات پہ رک جا رہے ہو، اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی، ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت وانت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، ایٹرنل ہوں، میں مر نہیں سکتا، تو بھی زندہ ہو جائے گا، مر نہیں سکے گا۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ نہ حقیقت ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ رہیے، دربار یزید اللعن میں پوچھا، اس نے بیٹھا ہوا شراب خور، اب اس کو بھی لوگ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے بدبخت ہیں۔ اب تک تو بات وہاں تک تھی، اب یزید کو بھی اتنی صفت گندی ہو گئی ہے کہ یزید کو بھی بچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تو اس سال کا جو بہت بڑا جو شوشہ نکلا ہے کہ امام حسین کو کھڑے رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کس کے خلاف؟ خلیفہ وقت کے خلاف۔ تو امام حسین نے جو اقدام اٹھایا غلط کیا،
آپ کا مشہور، جو میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، جو خود یزیدی ہو، اس کا نام لینے سے فائدہ بھی نہیں ہے۔ توجہ کا تعلق کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حسین کو کھڑے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا تم لکھ دو، جو بھی خلیفہ کے خلاف ہوگا وہ غلط ہے۔ توجہ کہ تم لکھ دو، ہم کو لکھ کے دے دو، جو بھی خلیفہ کے خلاف ہوگا وہ غلط ہوگا۔ سب سے پہلے علی کے خلاف جو آئے ان کو غلط کہو، تو پھر ہم بھی غلط کہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نجس یزید بیٹھا ہوا کہ دیکھا کون جیتا، سمجھا کہ قیدی ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی ہیں، مگر کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں۔ وہ سید سجاد وہ قیدی تھا جو آزاد تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہاں ہیں، کون جیتا دیکھا؟ مولا نے کہا تھوڑی دیر رک، پتہ چل جائے گا کون جیتا۔ اذان ہوئی اشہد ان محمد پوری تمہاری کوشش تھی محمد الرسول اللہ ختم ہو جائے، تو کس مقام کو حاصل کیا رسول اللہ نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بولنا واجب ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی خدا نے وعدہ کیا تو میری ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں بنا دوں گا۔ تو آپ دیکھیے بہت اچھی طرح سے مثال دیکھیے، سائنٹیفک مثال دیجئے۔ زمین ہے گول، ہر لمحہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ہر لمحہ سورج غروب ہو رہا ہے، ٹھیک نا، ٹرن ہو رہی نا بھی، ہر لمحہ طلوع ہے، ہر لمحہ غروب ہے، ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہر لمحہ، تو ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے۔ امام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کون جیتا کا تھوڑی دیر بعد۔ نہ صرف یہ، ابھی میں آ رہا ہوں تھائی لینڈ سے، بینکاک سے، وہ مجلس کل میں بینکاک میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے یہی کہا کہ دیکھو بھئیہ بینکاک میں کون سوچ سکتا تھا کہ حسین کی مجلس یہاں پہ ہوگی۔ جس طرح اذان ہو رہی ہے ہر لمحہ، اسی طرح ہر لمحہ حسین کی آواز ہو رہی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ کون جیتا، کہ تو جیتا کہ ہم جیتے۔ صلوات پڑھیے تو انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ہماری جینے کا سلیقہ اسلامی سلیقہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اسلامی بننا ہے۔ ہم لوگ بائیولوجیکل مسلمز ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی شیعہ ہیں۔ اسلام خاندان پاندان کو مانتا نہیں ہے، اسلام مانتا ہے تقوی و پرہیزگاری کو، دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کون ہو، اسلام دیکھتا ہے کہ تم کیا ہو۔ ہمارے پاس کون کی اہمیت نہیں ہے، کیسے کی اہمیت ہے، بہت اچھی طرح سے۔ تو سید سجاد نے کہا یزید تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ایک جملہ کہوں، رونے کے لیے، مصائب کا زمانہ ہے، مجالس سنتے ہی آتے رہتے ہیں، بعض وقت سوچتا ہوں انسان اگر اپنے وجود میں کردار کو بلند نہیں کرے گا اور وہ کردار عظیم نہیں ہوگا تو اس انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ اور کردار بھی ایسا ہو کہ دشمن بولے شہد الانام حتی العدا والفضل ما شہدت به الاعداء۔ ان کے فضائل ویسے ہیں کہ دشمنوں نے گواہی دی۔ فضیلت کی گواہی وہی ہے جس کو دشمن گواہی دے۔ یزید نے ساربانوں سے جو قافلہ لا رہے تھے ان سے پوچھا ان کے ذرا قصے سناؤ ان کے۔ انہوں نے کہا یزید کیا بتائیں، جتنا ظلم کرنا تھا ہم نے کیا، تماچے ہم نے مارے، کوڑے ہم نے لگائے، ہم نے بندے کھینچی، کیا نہیں کیا ہم نے، ہر ظلم کیا، آگ برسائی ان پر، چادریں چھینی۔ جملہ سنیں گی، میری بہنیں بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی سنیے، بہت ہی عظیم جملہ ہے۔
یزید ہم نے ہر ظلم کیا، ہم نے ہر وہ کام کیا جو انسانیت شرما جائے، مگر یہ کتنے بلند لوگ ہیں، ان کی زبان سے ہم نے ایک جملہ بھی غلط نہیں سمجھا۔ کتنی عظیم ہے یہ ذوات مقدسات، ان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے ہر ظلم کیا، لیکن انہوں نے ظلم کے مقابل میں ہمارے ساتھ وہ گستاخیاں نہیں کی۔ یہ ہے عظمت دین اسلام، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد بھی، چھوڑ دیجئے برا کہنا، کبھی کسی چھوٹی بچی نے بھی ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں دی۔ یہ گھرانہ ایسا ہے، عظمت انسان، یہ دین ہی ایسا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں یہ صفتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم لوگ سب پریشان ضرور ہوں، لیکن کبھی زبان سے کسی کے خلاف ایسی زبان استعمال نہ، اس لیے کہ یہ گھرانہ ایسا۔ یزید ہم نے سب ظلم کیا، لیکن اس گھرانے نے کوئی برا نہیں دیکھا۔ جب بھی ہم نے دیکھا یا سجدے کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں، یہ عجیب گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں شب کی نماز، اللہ اکبر، خدا توفیق دے۔ ایک تو نماز کو مت چھوڑیے، واجب ہے نماز، اسلام کا جز ہے۔ امام حسین جاتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، یا اختا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن شب کی نماز کو جب کھڑی ہونا، بھائی کو نہ بھلانا۔ امام حسین یعنی عظمت شب جمعہ، شب کی نماز کو بتا رہے ہیں، جب نماز شب کو کھڑی ہو جانا تم بھائی کو ضرور یاد کرنا۔ حضور اگر ہمارے پاس کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی شاید اس روز جب گھر میں کسی کے گھر میں اگر موتا ہو جائے، ممکن ہے کہ وقت پڑھنے والا ذرا سا دیر سے پڑھ لے، اس لیے کہ گھر میں رنج و غم ہے۔ مگر یہ کیسا گھر ہے کہ خیمے جلے ہوئے ہیں، زینب کھڑی ہوئی، العوف پروردگارا الحمدللہ۔ یہ کون سا گھر ہے؟ اس گھر کو سمجھنا چاہیے، اس گھر کی عظمت کو دیکھنا چاہیے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ قید خانے میں، اللہ اکبر، قید خانہ میں نے کہہ دیا، کتنی آسانی سے قید خانہ کہہ دیا۔ اس کا سمجھنا بھی چاہیے کہ دن میں دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، وہ قید خانہ نہیں ہے، ظلم کے بہت ہی خطرناک جگہ کا نام ہے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں میں نے ہمیشہ دیکھا آپ کو نماز شب کھڑی ہو کر کے پڑھتی ہیں، لیکن آج میں نے دیکھا کہ آج آپ بیٹھ کر آپ نے بیٹھے بیٹھے ادا کیا ہے کہ پھوپھی اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا بیٹا اتنا کھانا کم آتا ہے، اتنا کم آتا ہے، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑی ہو کر۔ اب اس زینب کو سمجھیے، کون زینب ہے؟ بیٹھی ہے لیکن ذکر کر رہی ہے، بتا رہی ہیں کہ ہمارے سے ذکر ہٹ نہیں سکتا۔ تو حضور ہم یہ سمجھتے تھے جب کبھی پانی آتا تھا امام گریا کرتے تھے، نہیں بھائی، پانی کے ساتھ جب بھی کھانا آتا تھا امام کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، فیا لیتنا کن معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارا ہمیں دین اسلام کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما،
جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما. ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. خدایا ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سا حل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.